السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس چینل پر اسلامک ویڈیوز شیئر کی جائیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میرے دوستوں، میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، آپ اور ہم ملتان کے بڑے قریب میں بیٹھے ہیں، ملتان کے بغل میں بیٹھے ہیں۔ میں جب بھی دو شخصیات کی قبر پہ جاتا ہوں، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دونوں سید زادے ہیں، محدث جلیل سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، بن نوری ٹاؤن کراچی، سن 74 میں ختم نبوت تحریک کے قائد ہیں، اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ 1953 میں تحریک ختم نبوت کی قیادت کرنے والے ہیں۔ ان دونوں نے اخلاص کے ساتھ تحریک چلائی ہے، 1% بھی ان کے اخلاص میں ہمیں شک نہیں ہے۔ لیکن میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے 1953 کی تحریک چلائی ہے، 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا ہے، 1 لاکھ زخمی ہوا ہے، 10,000 نوجوان شہید ہوئے ہیں۔ قانون نہیں بن سکا مرزائیت کے خلاف، اگرچہ اس دور کے اخلاص کے پہاڑ موجود تھے، قانون نہیں بنا۔ اور محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے 1974 میں تاریخ مجلس عمل ختم نبوت چلائی ہے، قانون بن گیا ہے۔ وجہ ایک بنیادی وجہ ہے، اللہ رب العزت کی مدد اپنی جگہ، اسباب کی دنیا میں 1 on 1 پوائنٹ، ایک ہی وجہ کہ 1953 کی تاریخ میں خواجہ ناظم الدین جیسے اسمبلی میں بیٹھے تھے جن میں عالم دین سیاست میں نہیں تھے، اور 1974 میں ڈی اے خان اور ٹانک کے غیور مسلمانوں نے منتخب کر کے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کو وہاں بٹھایا تھا۔ ہزارہ کے غیور ڈویژن والوں نے مرد حر مولانا غلام غوث ہزاروی کو وہاں بھیجا تھا، اور باقی تمام مذہب کے نام لیواؤں کے بڑے بڑے حضرات تمام مسالک کے وہاں موجود تھے، اور عالم کو سیاسی حیثیت میں وہاں پر ایک برتری حاصل تھی۔ اس تحریک کی بات اسمبلی میں آئی اور وہ قانون بنا کہ آج 7 سمندر دور بیٹھا مرزا قادیانی کا 5واں پوتا یوں کانپ رہا ہے۔ آپ نے نہیں سنا وہ کلپ؟ مرزا مسرور کو یہ پی ٹی آئی کی لڑکی جا کے کہتی ہے، اجی ہمیں ووٹ دو، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ وہ کہتا ہے تو لڑکی ہے، تو کیا ہے؟ نادیہ رمضان چودھری اس کا نام ہے، سیکریٹریٹ پی ٹی آئی آف لنڈن کی سربراہ ہے۔ اسے کہتے تو کون ہے؟ جب تیری جماعت بنی تھی تو تیرے چیئرمین نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں سپورٹ کرو، اور میں نے اس کو کہا سنو قادیانی کا جملہ سنو، موجودہ دور کا ہیڈ ہے پوری دنیا کی قادیانیوں کا، مرزا مسرور بن مرزا طاہر، مرزا طاہر بن مرزا ناصر، مرزا ناصر بن مرزا بشیر الدین محمود بن مرزا غلام احمد قادیانی، 5واں پوتا مرزا قادیانی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے۔ جملہ کہتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے کہا عمران خان تو کیا ہماری بات کرے گا؟ یہ جب تک پگڑی والا مولانا فضل الرحمان کا کہا، اللہ، میں نے ڈی اے خان میں کہا ہے، میں نے کہا غیورو تمہیں فخر کرنا چاہیے، ہاں تمہیں فخر کرنا چاہیے، کہا جب تک یہ پگڑی والا مولوی اسمبلی میں تو زور لگا لے تیری دال نہیں گلتی، اور میں نے کہا جی ہاں نہیں گلتی، قیامت تک انشاءاللہ اسلام بھی رہے گا، کہو انشاءاللہ، قیامت تک اسلام بھی رہے گا، اور قیامت تک پاکستان بھی رہے گا، اور قیامت تک ختم نبوت کا یہ قانون بھی رہے گا۔ کسی کی ماں کی لال میں وہ جرت نہیں ہے کہ ادھر آ کے قانون کو چھیڑ سکے۔ یہ سیاسی علماء کی پاور ہے۔ اس وقت سیاسی علماء کی پاور کتنی ضروری ہے؟ آپ لوگ ایسے گھر میں بیٹھے ہیں بھائی، آپ گھروں میں بیٹھے ہیں، میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، میں بڑے معاملات سے واقف ہوں۔ ان لوگوں کی خدا کی قسم وہاں کی قربانیاں ہماری درس حدیث و درس قرآن کے مقابلے میں اللہ کے ہاں شاید زیادہ نہ ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ افضل جہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ایسی لگے ہوئے کمروں میں بیٹھ کے میں بخاری اور ترمذی کا درس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے یہ دین کا ایک شعبہ ہے، لیکن جو وہاں بیٹھ کر اے سی کے ٹھنڈے ماحول میں وقت کے جابر حکمران کو للکار رہا ہے اور اس ٹھنڈے ماحول کو گرم کر رہا ہے، یہ افضل جہاد کر رہا ہے، یہ افضل جہاد کے درجے پر فائز ہے۔ اے کاش اسے بھی تمہیں دیکھ لیتا،
اس کے معاملات بھی تو میں سمجھ لیتا، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ تو بھائیو، ہمیں غیرت کا تقاضا رکھنا چاہیے، غیرت اسلامیہ کے معاملات سنبھالنے چاہیے۔ تو ہمیں جہاں پر تبلیغ کو حق کہنے میں باک نہیں ہے، حق جماعت ہے، اس میں جانا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، نہیں تو کم از کم دعا تو ضرور کرنی چاہیے۔ ویسے مدارس حق کی جگہ ہیں، ہمیں یہ بنانے چاہیے، نہیں تو تعاون اور دعا ضرور کرنی چاہیے۔ ایسے تصوف والے علماء، خانقاہ میں شیوخان طریقت، پیران طریقت کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کے وارث ہیں۔ ویسے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جمعیت علماء کے ممبران کے لیے تعاون کرنا چاہیے کہ یہ بھی نبی کی وراثت میں بیٹھے ہیں۔ اور مجھے فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا ہے بڑی بڑی جگہوں سے، الحمدللہ مجھے یہ اطلاع ہے۔ مجھے لڑکے کہتے ہیں مفتی صاحب ہمیں ایک سمجھ آ گئی یہ بات، ہم پہلے سمجھتے تھے سیاسی مولوی آئے میں بیٹھے نہیں، آئے میں لگے ہوئے نہیں، اب ہم سمجھتے ہیں واقعی جیسے تبلیغ دین کا راستہ ہے، تدریس اور تعلیم اور تصوف اور تجوید دین کا راستہ ہے، یہ بھی دین کا راستہ ہے۔ میں نے کہا جتنی آئی ہے کل انشاءاللہ پوری سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو میرے دوستوں، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ جب اجتماع کی باری آئے تو ہم سب کو تبلیغ اجتماع میں جانا چاہیے، جائیں گے۔ اور جس وقت خانقاہ والے اپنے روحانی اجتماع اور خانقاہی اجتماع پہ بلائیں تو ہم سب کو اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر ان کے پاس جانا چاہیے۔ نقش بندی، قادری، سہروردی، چشتی، تمام اہل حق جانا چاہیے۔ اور جس وقت مساجد اور مدارس کے لیے کچھ بات چاہیے تو ہمیں یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ اور جس وقت جمعیت علماء میں مولانا طلب کریں تو پھر ہمیں بھی جانا چاہیے۔ جائیں گے جتنے بیٹھے آپ، باقی اگر مسجد میں بیٹھے آپ جتنے بیٹھے آپ کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کر کے تائید کریں جس کا جذبہ ہے، کریں گے انشاءاللہ ضرور۔ اور جمعیت علماء کو الیکشن میں ووٹ بھی دو گے نا انشاءاللہ، سپورٹ بھی کرو گے، یہ بھی دین کا راستہ۔ جی تو ویورز، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔